الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا ابا الزہراء البتول وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا جد الحسن والحسين یا غوث اعظم بمن بے سرو سامہ مدد قبلہ دین مدد کعبہ ایماں مدد نہایت ہی واجب الاحترام مقتدر اور معزز میرے سامعین و مشاہدین، گزشتہ سے پیوستہ اور پیوستہ سے گزشتہ جمعۃ المبارک حضور نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے میلاد کا تذکرہ تھا، اور میلاد کا اس حوالے سے تذکرہ تھا کہ نبی کا میلاد جو ہے یہ نبی کی عظمت کا بیان ہے۔ آج خیال ہے سرکار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلق عظیم کو بیان کیا جائے، یعنی سرکار کی سیرت۔ میلاد منانے کے لیے ہے، سیرت اپنانے کے لیے ہے۔ جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی ہے، آپ نے اس آیت کو ٹی وی پر، کیبل پر، نیٹ پر اور کیلنڈروں پر اکثر مرقوم دیکھا ہوگا۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ جو قرآن دی واڑی آندی ہے نا، ساری قوم چپ ہو جاتی ہے۔ اتھوں پتہ لگتا ہے لوگ قرآن پڑھتے نہیں۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ اور اِنَّا بے شک کا خطاب کے لیے ہے آپ، وَإِنَّكَ اور بلا شبہ محبوب آپ، لَعَلَىٰ عَلَىٰ سے پہلے لام آیا، یہ تاکید کے لیے ہے، ضرور۔ عَلَىٰ کا معنی پر، عَلَىٰ کا معنی پر، خُلُقٍ عظیم، عظیم اخلاق معنی بنا، اور بے شک محبوب آپ عظیم اخلاق پر ہیں، اور بے شک محبوب آپ عظیم اخلاق پر ہیں۔ زندگی میں کئی بار موقع آیا ہوگا
آپ نے کسی کے اچھے اخلاق کی تعریف کی ہوگی، آیا کہ نہیں آیا؟ آیا۔ اپنے والد کے اخلاق کی، ماں کے اخلاق کی، استاذ کے اخلاق کی، مرشد کے اخلاق کی، کسی دوست کے اخلاق کی، تعریف کی کہ نہیں کی؟ کبھی تعریف کی کہ نہیں کی؟ بندہ کرتا یار فلاں بندہ بڑے اچھے اخلاق والا ہے۔ کبھی آپ نے کہا میرا استاذ یا میرا مرشد، میرا باپ، میری ماں، میرا ہمسایہ، میرا یار اچھے اخلاق پر ہے؟ کبھی کہا؟ ہم کہتے وہ اچھے اخلاق والا ہے، صاحب اخلاق ہے۔ پتہ چل گیا سب ہیں اچھے اخلاق والے، میرا نبی ہے اچھے اخلاق پر۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عظیم، اور بے شک محبوب آپ عظیم اخلاق پر ہیں۔ پر کا معنی کیا ہے؟ بندہ رکھیا سی میں قرآن چلا گیا ہوں، گل سن۔ کاری نو پوچھ پڑھا لینا تو پوچھ رہا ہوں پڑھانا مشکل آ رہن دے۔ اور بے شک آپ عظیم اخلاق پر ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب میں اعلیٰ کو بیان کرنے لگا ہوں، پر کو۔ علماء نے اس کی مثال دی ہے۔ زید علی الفرسی، زید گھوڑے پر ہے۔ زید گھوڑے، اب میں پر کو بیان کرنے لگا ہوں، اعلیٰ کو۔ زید گھوڑے پر ہے، مطلب کیا؟ گھوڑا زید کی گرفت میں ہے، گھوڑا زید کی دسترس میں ہے، چاہے وہ دوڑائے، آہستہ چلائے، روکے، جمپ لگائے، دائیں کرے بائیں کرے، گھوڑا زید کی گرفت میں ہے۔ کیوں؟ کہ زید گھوڑے پر ہے۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عظیم کا معنی یہ بنتا ہے محبوب سب عظیم اخلاق آپ کی گرفت میں ہیں، سب عظیم اخلاق آپ کی دسترس میں ہیں۔ دنیا کا کوئی بھی بندہ نہیں ہو سکتا سوائے رسول اللہ کے، اس امت میں انبیاء کے بعد، جس کے بارے میں ہم کہیں کہ سب اچھے اخلاق اس کی گرفت میں ہیں۔ کہیں نہ کہیں انسان پھسل جاتا۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عظیم، اور محبوب آپ عظیم اخلاق پر ہے، یعنی عظیم اخلاق آپ کی گرفت میں ہے، آپ کی دسترس میں ہیں۔ اب میں گرفت کو بیان کرنے لگا ہوں۔ عظیم اخلاق کا نبی پاک کی گرفت میں ہونا، اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ محبوب اوروں کو عظیم بننے کے لیے عظمت والے کام کرنے پڑیں گے، محبوب آپ جو کام کریں گے وہ کام عظیم ہو جائے گا۔ کوئی دنیا کا ایسا بندہ ہے جس پر یہ جملہ صادق آتا ہو سوائے رسول اللہ کے؟ دوبارہ، اوروں کو اچھا بننے کے لیے اچھے کام کرنے پڑیں گے، محبوب آپ جو کام کریں گے وہ کام اچھا ہو جائے گا۔ دیکھا ابھی الیکشن گزرا ہے، جنہوں نے ووٹیں لینی تھی اپنے آپ میں کتنا اچھا بن رہے تھے، پتہ چل گیا اچھا بننے کے لیے اچھے کام کرنے پڑیں گے۔ محبوب آپ کی ذات وہ ذات گرامی ہے کہ اچھے اخلاق آپ کی گرفت میں ہیں، آپ جو کام کریں گے وہ کام اچھا ہو جائے گا۔ اوروں کو عظیم بننے کے لیے عظمت والے کام کرنے پڑیں گے، محبوب آپ جو کام کریں گے، توجہ، وہ کام عظیم ہو جائے گا۔ آپ جو کام چھوڑ دیں گے اس سے عظمت ختم ہو جائے گی۔
اس سے عظمت۔ 3 مثالیں دوں گا، جتنا میں نے آیت کا خلاصہ پیش کیا ہے وہ ساری آیت آپ پہ واضح ہو جائے گی۔ 3 آیتیں۔ پہلے میں نے کیا بیان کیا؟ اور محبوب آپ عظیم اخلاق پر ہیں۔ پر کا معنی عظیم اخلاق آپ کی گرفت میں ہیں، دسترس میں ہیں۔ کیا مطلب؟ اوروں کو عظیم بننے کے لیے عظمت والے کام کرنے پڑیں گے۔ آپ جو کام کریں گے وہ کام عظیم ہو جائے گا، اور آپ جو کام چھوڑ دیں اس سے عظمت ختم ہو جاتی ہے۔ 3 مثالیں دوں گا۔ مجھے بتاؤ، خانہ کعبہ کی طرف منہ کرنے میں عظمت ہے کہ نہیں؟ اس وقت یہ عظمت کدھر چلی گئی تھی جب رسول اللہ بیت المقدس کی طرف منہ کرتے تھے؟ سوال ہے۔ آقا بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ اب اگر کوئی بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھے ہو جائے گی، تو اب بیت المقدس کی عظمت کدھر گئی؟ تو پتہ چل گیا، جملے پہ غور کرنا ہے، فی نفسی ہی، یعنی ذاتی طور پر، حقیقی طور پر نہ خانہ کعبہ کی طرف منہ کرنے میں عظمت ہے، ذاتی اور حقیقی طور پر نہ بیت المقدس کی طرف منہ کرنے میں عظمت ہے۔ محبوب جدھر آپ منہ کریں ادھر منہ کرنا عظمت ہو جاتا ہے، جدھر سے منہ موڑ لیں ادھر منہ موڑنا عظمت نہیں رہتا۔ تو پتہ چل گیا عظمتیں تو میرے مصطفیٰ کے وجود کے ساتھ وابستہ ہیں، عظمتیں تو میرے محبوب کے وجود کے ساتھ وابستہ ہیں، عظمتیں میرے مصطفیٰ کریم کا طواف کرتی ہے، عظمتیں میرے مصطفیٰ کی لونڈی ہیں۔ جدھر آپ منہ کریں ادھر منہ کرنا عظمت ہو جاتا ہے، جدھر سے منہ موڑ لیں ادھر منہ کرنا عظمت نہیں رہتا۔ دوسری مثال، یہ مثال سمجھ آ گئی؟ کیا نبی پاک عظیم اخلاق پر ہے، یعنی عظیم اخلاق آپ کی دسترس میں ہیں، گرفت میں ہیں۔ گرفت کا، دسترس کا معنی کیا ہے؟ اوروں کو عظیم بننے کے لیے عظمت والے کام کرنے پڑیں گے۔ محبوب آپ جو کام کریں گے وہ کام عظیم ہو جائے گا، جس کام کو آپ چھوڑ دیں گے اس سے عظمت ختم ہو جائے گی۔ تو اصل عظمت تو مصطفیٰ کے فعل میں ہے۔ فعل سمجھتے ہیں نا؟ میں بول رہا ہوں، بولنا میرا فعل ہے، بیٹھا ہوں، بیٹھنا میرا فعل ہے، آپ دیکھ رہے ہیں، دیکھنا آپ کا فعل ہے، آپ سن رہے ہیں، سننا آپ کا فعل ہے۔ اصل فعل تو مصطفیٰ کریم کے، اصل عظمت میرے مصطفیٰ کے فعل میں ہے، اصل عظمت مصطفیٰ کی اطاعت میں ہے۔ آقا نے جو کام کیا اس کے کرنے میں عظمت، جس کام کو چھوڑ دیا اس کو چھوڑنے میں عظمت۔ دوسری مثال، روزہ ہم رکھتے ہیں، روزہ رکھ کر ہم کھاتے نہیں، روزہ رکھ کر ہم پیتے نہیں۔ توجہ، روزہ رکھ کر کھانا چھوڑنے میں عظمت۔ بتاؤ، روزہ رکھ کر کھانا چھوڑنے میں عظمت ہے کہ نہیں؟ روزہ رکھتے ہیں تو پانی پینا چھوڑنے میں عظمت، کتنی عظمت ہے؟ سرکار نے فرمایا روزے دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں، ایک افطار کے وقت، ایک رب سے ملاقات کے وقت۔ یعنی روزہ دار جو ہے اس کو روزے کے صدقے میں اللہ سے ملاقات کا شرف ملے گا۔ جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو روزہ رکھ کر کھانا چھوڑنے میں، پینا چھوڑنے میں، یعنی نہ کھانے میں نہ پینے میں عظمت۔ آگے عید کا دن آ گیا، اس دن کھانا چھوڑا جاتا ہے کہ کھانا کھایا جاتا ہے؟ جو کھانا اس دن چھوڑے گا فقہا نے لکھا ہے اس کو ڈانٹا جائے، زجر و توبیخ کی جائے، اسے کھلایا جائے تاکہ روزے کے ساتھ مشابہت نہ رہے۔ یہ کیسی عظمت ہے؟ کبھی کھانا کھانے میں آ جاتی ہے، کبھی کھانا چھوڑنے میں چلی جاتی ہے۔
یہ کیسی عظمت ہے؟ کبھی کھانا چھوڑنے میں، عید کے دن کھانا کھانے میں عظمت، تو کہنے دیجئے فی نفسی ہی، ذاتی طور پر، حقیقی طور پر، نہ کھانا کھانے میں عظمت ہے، نہ کھانا چھوڑنے میں عظمت ہے۔ محبوب جب آپ کھائیں تو کھانے میں عظمت ہے، جب آپ کھانا چھوڑ دیں تو کھانا چھوڑنے میں عظمت ہے۔ چلو ٹھیک ہوں کر دی، تسی اپنا کام کر لو۔ اب بتاؤ، عظمتیں میرے مصطفیٰ کریم کے وجود باجود کے ساتھ وابستہ ہیں، عظمتیں میرے مصطفیٰ کریم کے وجود کا طواف کرتی ہے۔ اصل عظمت مصطفیٰ کریم کے فعل میں ہے، اصل عظمت مصطفیٰ کریم کی اطاعت میں ہے۔ تیسری مثال، مجھے بتاؤ نماز میں عظمت ہے کہ نہیں؟ بولو۔ تکبیر تحریمہ سے لے کے سلام تک، تکبیر تحریمہ سے لے کے سلام تک، نماز کے ہر رکن میں، آہستہ بولو، دفعہ 44 لگی ہوئی ہے، نماز کے ہر رکن میں عظمت، تکبیر تحریمہ میں، قیام میں، رکوع میں، سجدے میں، قعدہ اولیٰ میں، اخیرہ میں، تکبیرات انتقال میں، تسبیحات میں، قرات میں، فاتحہ میں، سلام میں، نیت میں عظمت ہے۔ پکے ہو؟ پکے ہو نا؟ اگر یہی نماز زوال کے وقت پڑھی جائے، عظمت ہوگی نماز میں؟ تو اب نماز کی عظمت کدھر گئی؟ اگر کوئی جان بوجھ کے پڑھے گا تو گناہ، اگر کوئی جان بوجھ کے زوال کے وقت نماز پڑھے گا تو، اگر کوئی کہے یہ رسول اللہ نے کہا تھا زوال کے وقت نماز نہیں پڑھنی مگر میں پڑھوں گا، تو کفر۔ اب بتاؤ یہ نماز کی عظمت کہاں گئی؟ رکوع کی عظمت کہاں گئی؟ قیام کی عظمت کہاں گئی؟ سجدے کی عظمت کہاں گئی؟ تکبیر تحریمہ کی عظمت کہاں گئی؟ تکبیرات انتقال کی عظمت کہاں گئی؟ کیسی نماز ہے؟ ایک وقت نماز میں عظمت، دوسرے وقت میں طلوع کے وقت، غروب کے وقت، زوال کے وقت نماز پڑھی جائے، جو جان کے پڑھے گا گناہ۔ ایک عالم ہے، وہ سویا ہوا بھی عالم ہے، جاگتا بھی عالم ہے، اپنے مکتب میں بیٹھا بھی عالم ہے، سفر کرتا بھی عالم ہے، مگر یہ کیسی نماز ہے کہ ایک وقت نماز میں، سجدے میں، قیام میں، رکوع میں عظمت ہے اور ایک وقت عظمت ختم ہو جاتی ہے۔ تو کہنے دیجئے فی نفسی ہی، ذاتی طور پر، حقیقی طور پر، نہ رکوع میں عظمت، نہ قیام میں عظمت، نہ سجدے میں عظمت۔ محبوب جب آپ نماز پڑھیں تو نماز پڑھنے میں عظمت ہے، جب آپ چھوڑ دیں تو چھوڑنے میں عظمت ہے۔ تو پتہ چل گیا عظمتیں میرے مصطفیٰ کریم کے فعل کے ساتھ، وجود کے ساتھ وابستہ ہیں۔ وہی پہلے جملے پہ آؤں گا، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، سب ہیں اچھے اخلاق والے، میرا نبی ہے اچھے اخلاق پر۔ اب پر کو میں نے کیسے بیان کیا تھا کہ سب عظیم اخلاق اے محبوب کریم آپ کی گرفت میں ہیں، دسترس میں ہیں۔ اب گرفت کو کیسے بیان کیا کہ اوروں کو عظیم بننے کے لیے عظمت والے کام کرنے پڑیں گے۔ محبوب آپ جو کام کریں گے وہ کام عظیم ہو جائے گا، جس کام کو آپ چھوڑ دیں گے اس سے عظمت ختم ہو جائے گی۔ کتنی مثالیں میں نے دی؟ اللہ نے ایسے تھوڑا فرما دیا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ کائنات کی ایک ہی ہستی ہے بس،
وہ کیا حدیث پاک آتی ہے، غالباً حضرت عمر فاروق اعظم تھے یا کوئی اور صحابی تھے، رسول اللہ کی بارگاہ میں آئے، ذرا پریشان تھے۔ سرکار نے پوچھا آپ کی حیرانگی کا عالم کیا ہے، پریشانی کا عالم کیا ہے؟ عرض کیا حضور آج فلاں یہودی مجھے کہہ رہے تھے تم اپنے نبی کی ہر بات لکھ لیتے ہو، تم اپنے نبی کی ہر بات کو فالو کرتے ہو۔ وہ نبی کبھی غصے میں ہوتا ہے، کبھی کس کیفیت میں ہوتا ہے، تو رسول اللہ نے فرمایا تھا خدا کی قسم میری زبان سے سوائے حق کے کچھ نہیں نکلتا ہو۔ یہ کسی کا بھی مقام نہیں ہے سوائے رسول اللہ کے، سوائے رسول اللہ کے۔ محبوب آپ کی ذات گرامی وہ ہے، آپ عظیم اخلاق پر ہیں، یعنی اوروں کو عظیم بننے کے لیے عظمت والے کام کرنے پڑیں گے۔ آپ کی ذات گرامی وہ ذات گرامی ہے، آپ جو کام کریں گے وہ کام عظیم ہو جائے گا، جس کام کو آپ چھوڑ دیں گے اس سے عظمت ختم ہو جائے گی۔ یہ تو اس آیت کا میں نے مختصر سا تفسیری خاکہ پیش کیا۔ اچھا ایک اور چیز، آیت کو ذرا غور سے سننا، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ، اونچی یار، عظیم۔ توجہ، میں کہوں کہ زید اچھے اخلاق والا ہے، زید اچھے اخلاق زید کی کیا بن گئے؟ صفت بن گئے۔ میں بول رہا ہوں، یہ بولنا میری صفت، آپ سن رہے ہیں، یہ سننا آپ کی صفت، اور آپ کیا بنے؟ موصوف۔ ایک ہوتا ہے موصوف، ایک ہوتی ہے صفت۔ موصوف ہوگا تو صفت ہوگی، موصوف نہیں تو صفت نہیں ہوتی۔ توجہ کے ساتھ، اب اللہ نے فرمایا محبوب وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ عظیم اخلاق پر ہیں۔ عظیم اخلاق میرے نبی کی کیا بن گئے؟ صفت۔ عظیم اخلاق میرے مصطفیٰ کی کیا بنے؟ صفت۔ آقا کیا بنے؟ موصوف۔ مجھے بتاؤ جس نبی کی صفت عظیم ہے وہ نبی خود کتنا عظیم ہوگا؟ جس نبی کے اخلاق کی عظمت کو ہم نہیں پا سکتے، اس محبوب کریم کی ذات کی عظمت کو کون پائے گا؟ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ آگے چل کے وہ بات کروں گا، ذہن میں آ رہی ہے۔ یہ میں نے تھوڑا سا تفسیری خاکہ پیش کیا ہے قرآن کریم کی آیت وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ کا۔ اب میں اخلاقیات کی طرف آنے لگا ہوں، سرکار کی سیرت۔ اخلاقیات دو چیزوں پر مشتمل ہے۔ توجہ، اخلاقیات میں بڑا سادہ سا کر کے سمجھانے لگا ہوں، ویسے بڑی لمبی بحث ہے۔ اخلاقیات دو چیزوں پر مشتمل ہے۔ نمبر ایک، اخلاقیات میں کچھ چیزوں کا ہمیں حکم دیا جاتا ہے۔ اخلاقیات میں ہمیں کچھ چیزوں کا حکم دیا جاتا ہے، اور اخلاقیات میں کچھ چیزوں سے منع بھی کیا جاتا ہے۔ جن چیزوں کا ہمیں حکم دیا گیا وہ ہے اوامر، امر کی جمع۔ جن سے ہمیں منع کیا وہ ہے نواہی۔ جن چیزوں کا ہمیں حکم دیا گیا اوامر اخلاقیات میں وہ کون سے ہیں؟ بطور مثال چند ایک پیش کروں گا۔ ہمدردی، جن چیزوں کا ہمیں حکم دیا گیا اخلاقیات میں، ہمدردی، خیر خواہی، عدل، انصاف، مساوات، ایفائے عہد، صبر، شکر، توکل، عفو درگزر، تحمل، بردباری، احترام مخلوق، حیا، نرم کلامی، یہ وہ چیزیں ہیں جن کا ہمیں حکم دیا گیا۔ کچھ سے ہمیں منع بھی کیا گیا۔ وہ کون سی چیزیں ہیں؟ جھوٹ، حسد، تکبر، غرور، بغض، ظلم و ستم، غیبت، بہتان طرازی، بد نگاہی،
بے رحمی، شراب نوشی، زنا کاری، قتل و غارت، عریانیت، فحاشی، دھوکہ دہی، جنگ و جدل، جوا، بد امنی کے امور، ان سے ہمیں رسول اللہ نے منع کیا۔ تو میں اپنے دعوے میں سچا ہو گیا۔ اخلاقیات میں کچھ چیزوں کا حکم دیا جاتا ہے، کچھ سے منع کیا جاتا ہے۔ توجہ کے ساتھ، جن چیزوں کا ہمیں حکم دیا جاتا ہے ان کا کرنا نیکی ہے، اور جن سے منع کیا گیا ان سے رک جانا نیکی ہے۔ اگلا جملہ، جن کا ہمیں حکم دیا گیا ان کا نہ کرنا بدی ہے، جن سے روکا گیا ان کا کرنا بدی ہے۔ اور اخلاقیات کو ایک جملے میں بیان کروں، ایک جملے میں کروں، نیکی کو بدی پر غالب کرنا ہے۔ ہر وقت نیکی اور بدی کی جنگ ہے۔ اگر ہم اچھے اخلاق اپنانا چاہتے ہیں، اور ہر بندہ چاہتا ہے، تو ہم نے نیکی کو بدی پر غالب کرنا۔ جن چیزوں کا حکم دیا گیا کرو ان کا کرنا نیکی، جن سے روکا گیا ان کا نہ کرنا نیکی۔ اور سرکار کی حدیث پاک کا ایک جملہ، سرکار نے فرمایا تھا مجھے جوامع الکلم عطا کیے گئے۔ جوامع الکلم کا معنی یہ ہے جامع کلمات، جملہ تھوڑا سا ہوگا، قیامت تک تشریح کرتے رہو، ختم نہیں ہوگی۔ یہ نبی پاک کا خاصہ ہے۔ سرکار نے نیکی کی تعریف کی اور بدی کی تعریف کی۔ فرمایا سنو، البر حسن الخلق، فرمایا نیکی اچھے اخلاق کا نام ہے۔ نیکی، بس تھوڑی دیر میرے ساتھ رہنا ہے۔ نیکی آج ہم نے سمجھا ہے کہ صرف نماز نیکی ہے، آج ہم نے سمجھا ہے تہجد کے وقت اٹھ کر تہجد پڑھنا نیکی ہے، درود و سلام نیکی ہے۔ ارے یہ نیکیاں ہیں، لیکن رسول اللہ نے فرمایا یہ تیری ذات تک محدود ہے، اوروں کی ذات تجھ سے نقصان نہ اٹھائے۔ البر حسن الخلق، فرمایا نیکی اچھے اخلاق کا نام ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، گناہ کیا ہے؟ والاسم ما حاک فی نفسک، فرمایا گناہ وہ ہے جو تیرے دل میں کھٹکے۔ اللہ کی قسم اس سے جامع تعریف نہیں مجھے ملی، اس سے جامع تعریف یہ رسول اللہ کا کلام ہے۔ نیکی فرمایا حسن اخلاق ہے، گناہ وہ ہے جو تیرے دل میں، بولو، حدیث پاک بھی ہے، میں نے پہلے بھی کئی بار عرض کیا ہے، نبی پاک کی حدیث پاک ہے، اپنے دل سے بھی فتویٰ لیا کر۔ کیا؟ اپنے، حدیث پاک جو دل سے فتویٰ مانگنا ہے، دل کبھی غلط فتویٰ نہیں دیتا۔ آپ کوئی بھی غلط کام کرنے لگیں، گناہ کرنے لگے، پہلے اندر سے ایک آواز آتی ہے، آتی ہے، بس رک جا، وہ ضمیر کی آواز ہے۔ کس کی آواز ہے؟ سرکار نے اسی لیے فرمایا دل سے بھی فتویٰ مانگا کر، دل کبھی غلط فتویٰ نہیں دیتا۔ اور صحیح مسلم کی حدیث پاک ہے، فرمایا حلال واضح ہے، حرام بھی واضح ہے، ان کے درمیان کچھ چیزیں فرمایا شبہ کی ہیں۔ سرکار نے فرمایا شبہ کی چیزوں کو چھوڑ دو، جو شبہ کی چیزوں میں پڑ گیا وہ حرام میں پڑ جائے گا۔ جب ہم شبہ کی چیز پر ہاتھ ڈالتے ہیں تو اندر سے آواز آ رہی ہوتی ہے، کیا پتہ نہیں یہ حلال ہے کہ حرام، شبہ ہے۔ سرکار نے فرمایا شبہ کی چیز کی طرف جانا نہیں۔ یہ تو مختصر سا اخلاقیات کا تعارف تھا۔ اخلاقیات کیا ہے؟ نیکی کو بدی پر غالب کرنا، صرف پرسنل نیکی نہیں۔ ایک جملہ دینے لگا ہوں، ابھی ذہن میں آیا ہے، بتا دوں؟ یاد رکھنا ساری عمر۔ عبادات کا ولی بننا آسان ہے، معاملات کا ولی بننا بڑا مشکل ہے۔ پتہ نہیں سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟
عبادات کا ولی بننا آسان ہے، تہجدیں پڑھنی، نماز پڑھنی، چلے کاٹنے آسان ہے، عبادات کا ولی بننا آسان ہے، معاملات کا ولی بننا بڑا مشکل ہے۔ معاملات کا ولی وہی بن سکتا ہے جس کے اخلاق اچھے ہوں گے۔ اب اخلاق کی اہمیت پر کچھ گفتگو۔ پہلے کیا تھا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اخلاق کے اعتبار سے، پھر اخلاق کی دو قسمیں، پھر اخلاق کا مختصر سا تعارف، اب اہمیت اخلاق۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ میں ایسے پیش کر رہا ہوں جس طرح کے تھیسز لکھا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے، ساڑھے چو بہتر کون؟ جس کے پاس مال زیادہ ہے، جس کے پاس جائیداد زیادہ ہے، جس کی بیوی زیادہ اچھی ہے، جس کا لباس اچھا ہے، جس کا تعلق زیادہ ہے؟ نہیں، رسول اللہ نے فرمایا تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہیں۔ اور کوئی بھی بندہ نہیں کہے گا، آپ انالیسس کر لیں، ڈیٹا اکٹھا کر لیں، اکیلے اکیلے بندے کو مل کے کوئی نہیں کہے گا جی میں برے اخلاق والا ہوں۔ آگے چل کے بات کروں گا، پتہ کب چلتا ہے اخلاق کا۔ دوسری حدیث پاک، پہلی کیا؟ تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہیں۔ نمبر دو، رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مومنوں میں سب سے زیادہ کامل ایمان والا وہ ہے۔ ایمان کامل بھی ہوتا ہے، ایمان ناقص بھی ہوتا ہے، امام شافعی کے قول کے مطابق ایمان کم بھی ہوتا ہے، ایمان زیادہ بھی ہوتا ہے۔ ہم ہیں حنفی ماتریدی، ہمارے نزدیک ایمان کامل بھی ہوتا ہے اور ناقص بھی ہوتا ہے۔ توجہ، رسول اللہ نے فرمایا مومنوں میں سب سے زیادہ کامل ایمان والا وہ ہے جس کے اخلاق اچھے۔ یعنی اگر آج اس جمعے کے خطبے میں ہم چاہتے ہیں ہم اپنے ایمان کو پرکھیں، ہمارا ایمان کس معیار کا ہے، تو ہم اپنے اخلاق کو دیکھیں۔ اگر ہمارے اخلاق اچھے ہوں گے تو ہمارا ایمان کامل ہوگا، اگر ہمارے اخلاق اچھے نہیں ہیں تو ہمارا ایمان ناقص ہے۔ اور یہ بھی بات کر دوں، بعض لوگ گھر میں اچھے ہوتے ہیں، باہر اچھے نہیں ہوتے، بعض باہر اچھے ہوتے ہیں، گھر میں اچھے نہیں ہوتے۔ اللہ اکبر۔ تیسری حدیث پاک، اہمیت اخلاق پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے نزدیک اللہ کا قرب کون چاہتا ہے؟ سبھی چاہتے ہیں، چاہے ہم اللہ کے قرب کی طرف قدم اٹھائیں یا نہ اٹھائیں، مگر قرب ہر مومن چاہتا ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کے محبوب بندے وہ ہیں جن کے اخلاق اچھے ہیں۔ ہم اللہ کے کتنے محبوب ہیں، اپنے اخلاق کو دیکھ لیں۔ چوتھی حدیث پاک، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن میرے نزدیک سب سے زیادہ وہ ہوگا جس کے اخلاق، اگر حشر میں ہمیں قرب مصطفیٰ چاہیے، حشر میں ہم کہتے ہیں کہ دامن محبوب کی ٹھنڈی ہوا کا ساتھ ہو، اگر حشر میں رسول اللہ کا قرب چاہیے ہمیں اپنے اخلاق کو بہتر کرنا ہوگا۔ رسول اللہ نے فرمایا قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ نزدیک وہ ہوگا جس کے اخلاق اچھے ہوں گے۔ پھر رسول اللہ سے پوچھا گیا آقا سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ آقا سے یہ سوال کئی بار کیا گیا، آقا نے ہر بار اس کا جواب مختلف موقع کے مطابق اور سائل کے مطابق جواب دیا ہے، مگر آقا نے یہاں کیا فرمایا؟ سوال کرنے والا سوال کرتا ہے آقا سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ فرمایا حسن اخلاق، اچھے اخلاق، یہ سب سے افضل عمل ہے۔ پانچویں حدیث پاک، نبی پاک صاحب لولاق صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اللہ کے میزان میں، میزان کا معنی ترازو، جیسے اللہ کی شان کے لائق،
علماء نے اس کی صفات بیان کی ہیں۔ پھر قیامت کے دن اللہ کے میزان میں سب سے بھاری چیز اچھے اخلاق نہیں، اچھے اخلاق، جو حشر کے دن ہماری نیکی ہوگی نا، اس کی دو حیثیتیں ہوں گی۔ میں نے اس کو پہلے بھی بیان کیا ہے، ہماری نیکیوں کی حیثیت حشر میں بولیے دو طرح کی ہے، عددی بھی ہے، موزونی بھی ہے۔ یعنی ہماری نیکی حشر کی کرنسی ہے، ہماری نیکیاں حشر کی کرنسی ہے۔ وہ حشر کی کرنسی گنی بھی جائے گی، تولی بھی جائے گی۔ صرف ہم نیکیاں کمانے پہ ہی نہ کمر باندھیں کہ قرآن کا ایک حرف پڑھیں گے 10 نیکیاں مل جائیں گی، یہ کروں گا اتنی نیکیاں مل جائیں گی، یہ کروں گا اتنی نیکیاں مل جائیں گی، وہ کروں گا اتنی نیکیاں مل جائیں گی۔ صرف نیکیوں کی تعداد نہیں چاہیے، نیکیوں کی تعداد کے ساتھ ساتھ نیکیوں کا وزن بھی چاہیے۔ نیکیوں کا بتاؤ، قرآن ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا۔ اگر کوئی کہے دلیل عددی کاؤنٹنگ پہ دلیل کیا ہے، میں جو ایک نیک کام کریں گے ہم اس کو اس کا 10 گنا دیں گے، یہ کیا ہے؟ عدد۔ جو ایک نیکی کرے گا اللہ اس کو کتنی دے گا؟ 10۔ وَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ۔ جس کی نیکیاں، جس کا پلڑا بھاری ہو گیا تو پتہ چل گیا نیکیاں تولی بھی جائیں گی۔ صرف نیکیوں کی تعداد کی طرف نہ دیکھیے، نیکیوں کی تعداد کو بھی دیکھنا ہے اور ان کے وزن کو بھی بڑھانا ہے۔ تو نیکیوں میں وزن کیسے بڑھتا ہے؟ حسن اخلاق کے ساتھ۔ اور نیکیوں میں ایک اور طرح سے وزن بڑھتا ہے، علماء نے لکھا خلوص کے ساتھ۔ دیکھیے اب جمعہ پڑھنا ہے، کیا سب کو جمعے پر برابر نیکیاں ملیں گی؟ چلو نیکیاں تو برابر ہو، میں نے کہا الف لام میم، کتنی نیکیاں ملی؟ 30۔ ماجد صاحب نے بھی کہا الف لام میم، ان کی نیکیاں بھی کتنی مل گئی؟ میں نے بس ایسے ہی کہہ دیا، ادھر ادھر دیکھتے ہو الف لام میم۔ انہوں نے بڑے خلوص اور توجہ کے ساتھ، رقت کے ساتھ کہا الف لام میم۔ نیکیاں تو میری بھی 30 ہیں، نیکیاں ان کی بھی 30 ہیں، ان کی نیکیوں کا وزن بڑھ گیا اس کیفیت کی وجہ سے۔ ہم نمازیں تو پڑھتے ہیں، اگر نماز کی نیکیوں میں ہمیں وزن پیدا کرنا ہے پھر اس معیار کو قائم رکھنا پڑے گا جو امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حدیث جبریل میں بیان کیا ہے کہ نماز اس طرح پڑھ کہ تو رب کو دیکھتا ہے، اگر یہ مقام حاصل نہیں ایسے پڑھ کے رب مجھے دیکھتا ہے۔ اس سے کیا پیدا ہوگا؟ نیکی میں وزن پیدا ہوگا۔ تو رب کے ترازو میں، اللہ کے میزان میں قیامت کے دن سب سے وزنی چیز اچھے اخلاق ہوں گے۔ تو اچھے اخلاق وہ ہیں جو نیکیوں میں وزن پیدا کرتے ہیں۔ بس اب آخری بات کرنے لگا ہوں، اب تھوڑا سا انالیسس بھی کر لیں۔ اچھا مجھے بتائیں کس کس کو اچھے اخلاق چاہیے؟ میں بھی آتا ہے، میں اے شب تو اچھے میں کر لیں چاہیے، ہاتھ تھلے کرو۔ تجزیہ کرنے لگا ہوں، دولت کس کس کو چاہیے؟ سب نو چاہیے دیا یار، چولہا نہیں جلانا، بولو مجھے بتاؤ، ہر نماز کے بعد یا اپنے خاص وظائف کے بعد یا تہجد کے بعد ہر بندہ دعا مانگتا ہے، اور اپنی دعاؤں کی ایک بڑی فرمائشوں کی لمبی فہرست ہوتی ہے، یا اللہ کاروبار دے دے، ہے کہ نہیں؟ قرضہ اتر جائے، بچیوں کی شادیاں ہو جائیں، کرائے کا مکان اپنا مل جائے، اپنا ہے چھوٹا ہے بڑا مل جائے، گاڑی مل جائے، یہ ہو جائے، فلاں ہو جائے، گھر کے حالات صحیح نہیں وہ ہو جائیں۔ ہر بندہ
نماز کے بعد اپنے خاص وظائف کے بعد ایک بڑی لمبی فہرست اللہ کے سامنے رکھتا ہے، رکھنی چاہیے، تعلیم ہے۔ اللہ سے نہیں مانگنا تو کس سے مانگنا ہے؟ میں اس کی مخالفت نہیں کرتا، مگر میں یہ پوچھتا ہوں اتنے بڑے مجمع میں کتنے لوگ ہیں جو اپنی دعاؤں میں یہ بھی مانگتے ہیں یا اللہ میرے اخلاق اچھے کر دے؟ کتنے لوگ ہیں؟ شاید کوئی ایک آدھا ہوگا۔ تو کیا ہم سمجھتے ہیں ہمارے اخلاق بہت اچھے ہیں؟ ہمیں دولت کی زیادہ ضرورت ہے کہ اچھے اخلاق کی زیادہ ضرورت ہے؟ تو آج تک ہم نے اچھے اخلاق مانگے کیوں نہیں؟ اصل میں ہر بندہ یہ سمجھتا ہے میرے اخلاق اچھے ہیں۔ ہر بندہ کسی نہ کسی جگہ پہ اس کا پاؤں پھسل رہا ہوتا ہے۔ اپنے ماتحتوں کو دیکھا کر، ماتحتوں کے ساتھ تیرا کیا سلوک ہے؟ اوے ادھر آ، فلانی چیز چک کے لیا۔ اگرچہ ہمارا شاگرد ہے، ہمارا نوکر ہے، میرا خیال نہیں کرنا، سچی بات کرنی ہے، یہ اچھے اخلاق والے کی نشانی ہے کہ وہ اپنے ماتحت کو ایسے بلائے؟ بولیے۔ ہم نے کبھی دعا نہیں مانگی اچھے اخلاق کی، یا اللہ میرے اچھے اخلاق کر دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کو رب تعالیٰ نے فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، محبوب آپ عظیم اخلاق پر ہیں، آپ صاحب خلق عظیم ہیں۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ رسول اللہ کی ذات گرامی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ وہ نبی اپنے لیے اکثر دعا مانگا کرتے تھے، کیسے؟ اللہم انی اسألک الصحہ والعافیہ وحسن الخلق، یا اللہ مجھے صحت بھی دے دے، مجھے عافیت بھی دے دے، مجھے اچھے اخلاق بھی دے دے۔ کیا نبی پاک کے پاس اچھے اخلاق کی کمی تھی؟ وہ تو اعلیٰ خلق عظیم تھے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ کے مقام پر فائز تھے، اور پھر بھی آپ کیا مانگ رہے ہیں؟ یا اللہ مجھے اچھے اخلاق دے دے۔ اصل میں آقا نے امت کو تعلیم دی ہے، میں اخلاق کے کس مقام پہ فائز ہوں دیکھ لو، پھر اللہ سے اچھے اخلاق مانگ رہا ہوں۔ اب بتاؤ تمہیں کتنی ضرورت ہے؟ جتنی تمہیں ضرورت ہے اتنے رب سے اخلاق مانگا کرو۔ اور آج ہم نے کبھی ضرورت، بولو یار، چلو ہن اچھی نہیں بولنا، دل سے اپنے آپ میں کہہ لو، ہمیں کتنی ضرورت ہے۔ دوسری حدیث پاک، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آئینہ دیکھتے تھے آپ دعا مانگتے تھے، اللہم انت کما حسنت خلقی وحسن خلقی، یا اللہ تو مینوں سونا تے بنایا ہے تے میرے اخلاق نو بھی سونا کر دے۔ یا اللہ تو نے میرے ظاہر کو بھی خوبصورت بنایا ہے، میرے باطن کو بھی خوبصورت کر دے۔ نبی پاک کا تو باطن خوبصورت تھا ہی۔ اللہ اکبر۔ آئیے آج ہم یہ تہیہ کرتے ہیں، اپنی دعاؤں میں ہم ضرور اپنے لیے اچھے اخلاق کی دعا کو شامل کریں گے۔ دعا مانگتے ہیں اجتماعی، وہی جو سرکار نے مانگی، اللہم انی اسألک الصحہ والعافیہ وحسن الخلق، یا اللہ نبی پاک کے اخلاق کی خیرات عطا کر دے، یا اللہ نبی پاک کے اخلاق کی خیرات عطا کر دے، یا اللہ نبی پاک کے اخلاق کی خیرات عطا کر دے، یا اللہ سرکار کے صدقے ہمارے اخلاق بہتر فرما دے، یا اللہ ہماری دعاؤں میں دائمی یہ دعا بھی آ جائے کہ ہم تجھ سے اچھے اخلاق مانگا کریں۔ وصلی اللہ علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔